کہانی ہے دو بچوں کی جو ایک گاؤں میں رہتے تھے. ان میں سے ایک 6 سال کا تھا اور ایک 10 سال کا. دونوں بہت اچھے دوست تھے, بالکل شعلے کے جے اور ویرو جیسے. دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے, ساتھ ساتھ کھیلتے, ساتھ ساتھ کھاتے پیتے, ساتھ ساتھ نہاتے دھوتے. نہیں دھوتے نہیں, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. تو ایک دن وہ دونوں گاؤں سے تھوڑا دور نکل گئے اور کھیلتے کھیلتے ان میں سے جو بڑا بچہ تھا 10 سال والا وہ کنویں میں گر گیا اور زور زور سے چیخنے چلانے لگ گیا کیونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا. اب جو دوسرا بچہ تھا چھوٹا سا 6 سال کا, اس نے اپنے آس پاس میں دیکھا اور اس کو کوئی نظر نہیں آیا, اس کو کوئی نہیں دکھا جس کو کہ وہ بلا سکے ہیلپ کے لیے. اور پھر اس کی نظر پڑی ایک بالٹی پہ جس پہ ایک رسی بندھی ہوئی تھی. اس نے ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کیا, اس بالٹی کو اٹھا کر کے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے دوست کو بولا کہ پکڑ لے اس کو. اس کے دوست نے پکڑا اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر کے پاگلوں کی طرح اس کو کھینچنے لگا. کھینچتا رہا, اپنی پوری جان لگا دی اس نے. چھوٹے سے بچے نے 6 سال کے اور 10 سال کے بچے نے اس بالٹی کو پکڑا ہوا تھا. کھینچتا رہا اور تب تک نہیں رکا جب تک اس نے اپنے دوست کو بچا نہیں لیا, جب تک وہ باہر نہیں آیا. اب یہاں تک تو ٹھیک تھا, یہاں تک تو یہ کہانی سمجھ آتی ہے. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ دو بچے جب دونوں ایک ہو گئے, جب باہر آئے اور آ کر کے گلے مل رہے, رو رہے اور خوش ہو رہے, ایک طرف سے ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا. ڈر تھا کہ اب گاؤں جائیں گے تو بہت پٹائی ہوگی جب ان کو بتائیں گے کہ ایسے ہم کنویں میں گر گئے اور یہ سب چیزیں ہوئی. لیکن مزے کی بات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جب گاؤں گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا, باقی گاؤں والوں کو بتایا, تو کسی نے وشواس نہیں کیا پورے گاؤں والوں نے. اور وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے کیونکہ اس بچے میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک بالٹی پانی سے بھری ہوئی وہ اٹھا سکے. تو اتنے بڑے بچے کو اتنی اوپر کھینچنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن ایک آدمی تھا اس گاؤں میں, اس نے وشواس کر لیا. ان کو سب رحیم چاچا کہتے تھے, اس گاؤں کے سب سے سمجھدار بزرگوں میں سے ایک. اور سب کو لگا کہ یار یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں. اور پھر سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کر کے ان کے پاس میں گئے اور جا کر کے بولے کہ دیکھو جی ہمیں تو کچھ سمجھ آ نہیں رہا, آپ ہی بتا دو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کو ہنسی آ گئی. وہ بولے کہ یار اس میں کیا بتاؤں, وہ بچہ بتا تو رہا ہے اس نے کیسے کیا. بالٹی کو اٹھا کر کے کنویں میں پھینکا, اس کے دوست نے بالٹی کو پکڑا, اس نے رسی کو کھینچا اور اپنے دوست کو بچا لیا. تو آپ کو پتا تو ہے اس نے کیسے کیا, بچہ بتا تو رہا ہے, اس میں کیا بتاؤں. تو سارے گاؤں والے ان کی شکل دیکھ رہے. پھر کچھ دیر بعد وہ بولے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ یہ کیسے کر پایا, سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کر پایا, کہ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی. اور بولے اس کا صرف ایک جواب ہے, صرف ایک, کہ جس وقت اس بچے نے یہ کیا اس ٹائم پہ اس جگہ پر دور دور تک کوئی نہیں تھا اس بچے کو یہ بتانے والا کہ تو یہ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں, یہاں تک کہ وہ خود بھی نہیں, وہ خود بھی نہیں. پیارے بچوں, علامہ اقبال اور بچے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. پیارے بچوں, یقیناً ہر روز صبح سویرے اسکول میں اسمبلی کے دوران بڑے پرجوش انداز میں یہ دعا پڑھتے ہوں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت دعا کس نے لکھی ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو معلوم ہو اور کچھ کو نہیں. بہرحال ہم بتا دیتے ہیں. یہ خوبصورت دعا ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے آج سے تقریباً 1 صدی قبل آپ جیسے پیارے پیارے بچوں کے لیے لکھی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے بڑے لوگوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں لکھی ہیں. ان نظموں کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا احساس دلایا اور انہیں سمجھایا مسلسل محنت, ثابت قدمی اور پختہ یقین سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے.
آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور اسلامی ذہن کے حامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا شوق تھا۔ صبح سویرے بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ان میں آزادی کے جذبے کو بیدار کرنا تھا۔ علامہ اقبال کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج کے بچے کل کے معمار ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی بہتر انداز میں تربیت کی جائے اور انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ علامہ اقبال نے بچوں میں اچھی عادتیں پیدا کرنے اور ان کی بہتر تربیت کے لیے نہایت دلچسپ، آسان اور سبق آموز نظمیں لکھیں، جن میں بچوں کی دعا، ہمدردی، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلیری، گائے اور بکری، پرندے کی فریاد، بچہ اور جگنو وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام نظمیں ان کے پہلے مجموعے کلام باغ درا میں شامل ہیں۔ ان نظموں میں بچوں کے لیے خاص نصیحت ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کرکٹ کا جنون۔ زین ایک غریب بچہ تھا۔ اسے کرکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ بلہ اور گیند خرید کر بیٹے کو دے سکیں۔ وہ ایک ڈنڈے اور ایک پلاسٹک کی بال کے ساتھ کھیل کی پریکٹس کیا کرتا تھا۔ گلی کے بچے بھی اس کو غریب ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک بار وہ گلی کے بچوں کو للچائی نظروں سے کرکٹ کھیلتے دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکے راشد نے زین کو بلا کر کھیل میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ زین نے اس قدر شاندار کارکردگی دکھائی کہ سب بچے حیران رہ گئے۔ ایک ایسا بچہ جس کے پاس گیند بلہ تک نہیں ہے اتنا اچھا کھیل سکتا ہے۔ اس روز کے بعد وہ زین کو روزانہ کھیل میں شریک کرنے لگے۔ ہر کوئی چاہتا کہ زین اس کی ٹیم میں شامل ہو، لیکن زین ہمیشہ راشد کے ساتھ ہی شامل ہوتا، جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا۔ راشد کے اسکول میں شہر کے تمام بڑے اسکولوں کی ٹیموں کے درمیان کھیل کے مقابلے ہو رہے تھے۔ راشد نے اپنے پرنسپل کو قائل کر کے جیت کا یقین دلا کر زین کو ٹیم میں شامل کروا لیا۔ زین کو ٹیم میں شامل کرنے سے ان کے اسکول کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ تمام مقابلوں میں زین نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔ مقابلے میں بھی زین کی صلاحیت نے ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرایا، جس سے زین کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹیلی ویژن میں بھی اس کے کھیل کو اجاگر کیا گیا۔ زین کا انٹرویو بھی نشر کیا گیا اور پاکستان کی 20 سال سے کم عمر نوجوانوں کی قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا۔ سارے اخراجات بھی حکومت نے اپنے ذمے لے لیے۔ یوں زین کی سچی لگن اور محنت نے اسے انتہائی بلندی تک پہنچا دیا۔ زین نے اپنی زندگی کے پہلے بین الاقوامی کھیل میں بھی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ہر انٹرویو میں راشد کا نام لیا اور اپنی تمام کامیابیوں کا سہرا راشد کے سر باندھا، جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا اور پھر اپنے اسکول کی ٹیم میں شامل کروایا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے معاشرے کو راشد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کسی کے لیے امید کی کرن بنے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔